जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूँ। पता है आपको कि अगेन पाकिस्तान की सियासत जो है रोज़ाना की बुनियादों पर बहुत सारे इसके अहम इवेंट्स होते हैं जो हो रहे होते हैं। आज का दिन भी बड़ा आप कह सकते हैं अहम था। सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल कार्रवाई आज होनी थी वो थी वहाँ पे सेनेट के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हो रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में PTI ने जाके जो सेनेटर आके नए बने यूसुफ गिलानी साहब जो हैं उनका उन्होंने नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए दरख्वास्त दी थी, तो सबकी आंखें उस पर लगी हुई थी। बल्कि मेरी इतला ये है वो जो ये उनका गिलानी साहब का कैंप जो है वो बड़ा इस पर परेशान भी था कि क्या फ़ैसला होता है, क्या वाकई उन्हें वहाँ सेनेट में जाने दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता, और उनको इसी स्टेज पर डिसक्वालीफाई करा लिया जाता है और उनका नोटिफिकेशन रुकवा लिया जाता है। मेरी इतला ये है कि वो इस पर ये गिलानी साहब का कैंप जो है अच्छा खासा वरी था, लिहाजा ये थोड़ा सा एक सही ऑफ रिलीफ आया होगा उनके लिए, उनके कैंप के लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उनको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं रोका, बल्कि PTI की एप्लीकेशन पे कुछ उन्होंने आगे सीरियस किस्म के एतराज़ात उठाकर वापस कर दिए। और मेरा ख्याल है जो उन्होंने एतराज़ात किए हैं शायद उसके बाद ये PTI दो दफ़ा सोचे कि दोबारा कि क्या उन्हें इलेक्शन कमीशन के पास वो अगेन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस पर ज़रा बात करते हैं कि PTI क्यों रिलेक्टेंट हो सकती है कि दोबारा उनको आके यूसुफ गिलानी के लिए एप्लीकेशन देनी है या नहीं देनी। जो उन्होंने हिदायत दी इलेक्शन कमीशन ने, ये अपने तक उनको ट्रैप करने की कोशिश की है, क्या उससे ये ट्रैप में आती है PTI या नहीं होती। इस पर बात करते हैं, बड़ी मेरा ख्याल अहम की डेवलपमेंट थी। और दूसरी बड़ी खबर थी यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं, जो अब्दुल कादिर जी मशहूर ज़माना वो सेनेटर साहब जो थे जिनके बारे में कहा जा रहा था 70 करोड़ रुपए की एक सीट की बोली लग रही है, आज जो है वो PTI में शामिल हो गए। आज ये उन्होंने भी अपने गले में वो जो उनका है PTI के झंडा के हैं, दुपट्टा के हैं या उनका निशान के हैं, आज वो भी उन्होंने पहन लिया है और उसको इमरान खान साहब ने उनको बुला कर पहना दिया है। चलो जी माशाल्लाह। इस पे PTI के बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो अब उस पर देख के एम्बेरस होते हैं, डिफेंड करते हैं या जस्टिफाई करते हैं क्योंकि खान साहब ने जो कुछ कह दिया है वो ठीक कह दिया। ये भी बड़ा एक मेरा ख्याल अहम इशू था आज का। जो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी कि आज वो वोट मांगने गए थे, ये जो अगेन इस वक्त चेयरमैन सेनेट है मौजूदा सादिक सजरानी साहब और साथ में परवेज़ खटक साहब जो हैं वो मिले थे गफूर हैदरी साहब जो हैं इसके JUIF के मौलाना फजल रहमान साहब के। उनको उन्होंने ऑफ़र किया कि आप जो हैं आके हमारे डिप्टी चेयरमैन ये सेनेट की सीट पे आ जाए। मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब को एक उन्होंने पेशकश की इमरान खान साहब ने कि हम आपके साथ या सेनेट में अलाइंस करने को तैयार हैं। और इमरान खान साहब के लिए इसलिए भी मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात नहीं हो कि माजी में वो सेनेट में उनके साथ सिविल जरदारी के साथ भी अलाइंस कर चुके हैं और वो इलेक्शन इकट्ठे लड़ चुके हैं, लिहाजा वो उन्हें भी ये लगा होगा कि ठीक है जी इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। अब बिल्कुल प्रैग्मेटिक हो गए, प्रैक्टिकल अमली वो सियासत कहते हैं ना, तो इमरान खान साहब ने वो किया। लेकिन उस पर ऑफ कोर्स एक उन्होंने फौरी तौर पर उन्हें स्नब किया है, शटअप कॉल दी है मौलाना फजल रहमान ने इनको, ये PTI की हुकूमत की सफ़र को, और यहाँ तक कहा कि नहीं जी हम तो PDM के साथ खड़े हुए हैं। और जो बात कहते थे मौलाना फजल रहमान साहब कि अब की दफ़ा इमरान खान साहब जो हैं वो हमसे NRO मांग रहे हैं और हम उनको NRO नहीं देंगे। मेरा ख्याल ये जो मूव की गई है इससे इमरान खान साहब और उनके अलाइज जो हैं उनको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट होगी और आने वाले दिनों में PDM जो है वो इस बात को कैश करवाएगी कि देखें इमरान खान साहब एक दिन पहले तो वहाँ पे उन्होंने आके बड़ी तकरीर की और कौमी असम्बली में सबको रगेदा, उन्होंने एक को करप्ट करार दिया और आज उसी करप्ट पार्टीज़ के साथ जो जिनको डीजल कहते थे और कहते थे कि डीजल के बगैर असम्बली नहीं चल रही, आज उनको ऑफ़र कर दिया कि आप हमारे अलाई बन जाए। सो इस पर भी बात करते हैं इसकी क्या कम्प्लिकेशन है। जो चौथी बड़ी इसके साथ वो चीज़ है वो ये है कि एक जो बातें आ रही हैं 2-3 दिन से कि बुज़दार साहब को हटाया जाना है, और आज उनकी बुज़दार साहब की मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब से। उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर देखें उसके जो क्लिप सामने है, बुज़दार साहब बड़े अनकम्फर्टेबल लग रहे हैं कोई, और उनका दोनों को आई कंटेक्ट नहीं है। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। यूजली तौर पर अगेन इस तरह की चीज़ें जो आती होती हैं, इस तरह के वीडियोज़ या इस तरह क्लिप जब पब्लिक को रिलीज़ किया जाता है बड़ा केयरफुली उनको देखा जाता है कि इसकी परसेप्शन, इसका मैसेज जो है मासेज को क्या जाएगा, मीडिया इसको कैसे देखा जाएगा। और उसमें अगेन कहते हैं सबसे ज़्यादा जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है उस पर बड़ा लोगों का ध्यान जाता है। हमारे जैसे बैठे होते हैं जो एक चीज़ देख रहे होते हैं, पब्लिक देख रही होती है कि किस कंफर्टेबल उस कंफर्ट के साथ बैठे हैं, नहीं बैठे, आई कंटेक्ट हो रहा है, हंस रहे हैं, बातचीत एक दूसरे से कर रहे हैं या एक दूसरे से अवॉइड कर रहे हैं, एक दूसरे से कोई आंख में नहीं मिला रहे, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। सो इमरान खान साहब का ये फुटेज रिलीज़ किया गया है, इससे लग रहा है कि बिल्कुल वो उसमें अलर्ट होकर बैठे हैं। एक वो जो हैं ये स्पेशली ये हो गया उस्मान बुज़दार साहब हैं, बिल्कुल खामोश बैठे हैं, वो उसमें रिज़र्व होकर बैठे हैं, दबे हुए बैठे हैं। खैर खान साहब के सामने वो हमेशा दब के बैठते होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपस में बातचीत नहीं कर रहे। इमरान खान साहब शायद फाइल या कोई और चीज़ जो है ना फाइल वर्क कर रहे हैं। उन्हें पता है इमरान खान साहब को कि समबडीज़ कहते हैं टेकिंग द वीडियो, वो देखी जा रहे हैं, कैमरे पे हैं दोनों, लेकिन आपस में कोई एक दूसरे को तरफ देखना, इशारा करना वो भी नहीं है। ऐसा लगता है कि समथिंग कोई अनकंफर्टेबल कही गई है या कोई ऐसा कोई डिस्कशन हुई है जो दोनों साइड्स के लिए ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है या ज़्यादा कोई वो कहते हैं खुशगवार ख़बर नहीं है। तो अल्टीमेटली उनके मुखालफिन तो फिर ये जज
کریں گے کہ شاید عمران خان صاحب نے آج ان کو بلا کر کانفیڈنس میں لیا ہے، اور جو پچھلے کئی دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنا ووٹ آف کانفیڈنس بچانے میں اس لیے یہ کامیاب ہوئے ہیں اور ان کو پورے 178 کے قریب جو ووٹ پڑے ہیں، کہ اس کی وجہ پیچھے یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں یہ بات طے ہو گئی کہ خان صاحب جو ہے اب یہ بزدار صاحب سے ہاتھ اٹھا لیں گے اور ان کی جگہ کوئی نیا بندہ لایا جائے گا، اور اگر بزدار صاحب سے ہاتھ نہ اٹھایا گیا تو پھر جو طاقتور حلقے ہیں وہ عمران خان صاحب سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ آلریڈی ایک چھوٹا سا جھٹکا گیلانی صاحب والی سیٹ پہ انہیں لگ چکا ہے، سو عمران خان صاحب اس وقت مزید وہ ڈیفینس نو کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جو اس وقت آرڈز ہیں سارے وہ ان کے اگینسٹ سیٹ ہو چکے ہیں خان صاحب کے، لہٰذا ان کو بلا کر شاید یہ ہم کو اس وقت کنفرم نہیں کر رہے کہ کیا گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن وہ جو پچھلے 2-4 دنوں سے اور اس کی اب تک وہ نہیں کر رہے، کوئی زیادہ بڑی اس کی ڈینائل بھی نہیں آ رہی تھی، اگرچہ انہوں نے کہا ہے، میرا خیال ہے ایک دو ترجمانوں نے اس کو ٹویٹر پہ کہا ہے، شاید ان شہباز گل صاحب نے بات کی ہے جی کہ ان کو نہیں ہٹایا جا رہا یا نہیں کیا جا رہا، لیکن اس طرح کی باتیں صاحب حکومت تو اس وقت اس بات کو کنفرم کرے گی جب کوئی فیصلہ کر چکے ہوگے کہ ان کو ہٹانا ہے تو پھر ہی کہا جائے گا۔ سو گل صاحب کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج والا جو میرا خیال ان کی میٹنگ تھی یہ مزید ان کو اسپیکولیشن کہہ لیں یا وہ رپورٹس جو ہیں ان کو کریڈیبل کرے گی، ان کو زیادہ کرنسی ملے گی کہ شاید وہ کہتے ہیں سم تھنگ از راٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک، جو اس نے کہا شیکسپیئر نے اپنے پلے میں لکھا تھا، تو لگتا یہ ہے کہ سم تھنگ از کوکنگ اپ، اور آج والی ملاقاتیں جو ہوئی ہیں اور اس کے میں سے جو میسج نکلے ہیں، سو بزدار صاحب ذرا اس پہ انکمفرٹیبل لگ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ نواز لیگ جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ بزدار صاحب کو ہٹایا جائے، ان کو چینج کیا جائے، صرف ایک ہی بندہ وہاں پہ 2 لوگ چاہتے ہیں سب سے زیادہ، یا 3 لوگ چاہتے ہیں، 3 پارٹیز ہیں اسٹیک ہولڈر، سب سے زیادہ تو اسٹیبلشمنٹ کا کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈے 1 سے خوش نہیں ہے کہ انہوں نے جناب عمران خان صاحب نے چوائس کیا بزدار صاحب کی شکل میں، بالکل بزدار صاحب جو ہیں مجال ہے کہ انہوں نے جناب کچھ حرکت کرنے کی کوشش کی ہو، وہ تو یہ کہتے ہیں میں سیکھ رہا ہوں، اتنا بڑا صوبہ ہے تو پاکستان میں یہاں پہ لوگ انٹرنشپ کر رہے ہیں کہ جناب کو ملک چلاتے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میں سیکھ رہا ہوں، مجھے ہم سیکھنے کے اس میں ہے، ٹھیک ہے جی سیکھیں جناب، یہ 72 سالوں میں اس ملک کا اگر کچھ نہیں ہوا تو آگے کوئی 72 کوئی مہینوں میں بھی کون سی قیامت آ جائے گی، ضرور سیکھیں۔ تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے یہی کہا تھا جناب کہ میں اب یہ سیکھنے کے عمل میں سے ہوں، میڈیا سے وہ بات نہیں کر سکتے، کیمرے کے ساتھ آئی کنٹیکٹ نہیں کر سکتے، کسی کے سوال کا وہ جواب نہیں دے سکتے، اور عمران خان صاحب نے پھر اس کا بھی دفاع کیا تھا کہ جناب کہ وہ جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لفافے لگاتے تھے تو وہ بھی اسی طرح تھے شروع میں جب آئے تھے، تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، مطلب یہ تھا کہ 30-40 سال کا جو پروسیس جس میں سے نواز شریف صاحب گزرے ہیں تو بزدار صاحب بھی گزریں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، چلیں ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس کے بعد دوسری اس پہ نمبر پہ وہ جو تھے ان سے ناخوش تھے، بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے ڈے 1 سے کوششن کر رہے تھے، وہ چودھری پرویز الہی صاحب تھے، اور پرویز الہی صاحب کا آپ کو پتہ ہے پہلے ڈے 1 سے وہ وزیر اعلیٰ کے بعد وزیر اعظم بننے کی بھی خواہش رکھتے تھے، اور ان کو آصف علی زرداری صاحب نے آدھی سے زیادہ ان کی خواہش پوری کر دی تھی کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا تھا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ۔ اب انہیں لگتا ہے کہ جناب کہ اب یہ فوری طور پر تو وزیر اعظم بننے کا کوئی چانس نہیں، شاید آخری چانس جو ہے ان کا لاسٹ ان کی اننگز اگر انہیں لگتا ہے تو شاید وہ یہی ہے کہ جناب بزدار صاحب اس وقت ویک ہو چکے ہیں، عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں، ان کے لیے پرابلم ہے، سینٹ کے انہوں نے ووٹ لینے ہیں، ان کے پاس اس وقت جا بھی رہے ہیں، بلاول بھی گئے ہیں، اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی رابطے کیے ہیں، سو امپورٹنس ان کی بڑھ گئی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس میں ان کی امپورٹنس بڑھ گئی تھی، سو جو گیم ہے ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے بڑی حد تک۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس گیم کو وہ اپنے مینیج کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بزدار صاحب کو چینج کیا جائے، لہٰذا وہ جو سیم پیج ہے اس پہ اسٹیبلشمنٹ اور اس پہ پرویز الہی صاحب آ چکے ہیں۔ پہلے اس میں جو رکاوٹ تھا وہ عمران خان صاحب تھے، لیکن جو جھٹکا لگا عمران خان صاحب کو سینٹ والا، اس کے بعد وہ رکاوٹ شاید بڑی حد تک دور ہوگی۔ سو پرویز الہی صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے فائدہ اٹھایا جائے اور بزدار صاحب کا پتہ صاف کر کے خود کو کسی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنوا لیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے عمران خان اتنا بڑا گیمبل کھیلیں گے کہ اپنے الائز کو وہ دے دیں، اور 2-2.5 سال بعد اگر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈیلیور کر لیتے ہیں، کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا گیا کہ ان پہ یہ آتا تھا کہ پنجاب کو انہوں نے کمپیریٹیولی بہت بہتر چلایا تھا، اور ان کی بہتر وہاں پہ انہوں نے رورل ایریاز میں دیگر لوگوں میں چیزیں انہوں نے بنائی تھیں، کچھ انسٹیٹیوشن بنائے تھے، لوگ ان کے جو ہیں اس پہ تعریف بھی کرتے ہیں، جہاں پہ میرے جیسے لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن بعض اچھی چیزیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ سو کیا عمران خان صاحب یہ خطرہ لیں گے کہ 2.5 سال بعد ان کی پوری پی ٹی آئی فارغ ہو چکی ہے، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے انہیں گر آتا ہے لوگوں کو ملانے کا، ساتھ میں جوڑ توڑ، کھانا پلانا، روٹی پانی ٹک اور سب کچھ، وہ تو کسی کو نہ نہیں کرتے، ڈی پی او چاہیے آپ کو، وہاں پہ ڈی سی چاہیے، بندہ چاہیے، سیکریٹری چاہیے، جو کچھ چاہیے نہ تو وہ کرتے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ کل کو یہ نہ ہو کہ پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ کیو لیگ میں شامل ہو چکی ہو۔ اور پرویز الہی صاحب تو کہتے تھے کہ جناب کے سارے میرے بندے تھے، جو جنرل شجاع پاشا نے یہ کیو لیگ سے توڑ کے عمران خان صاحب کی پارٹی میں شامل کرا دیے تھے، تو ایک طرح کا وہ تو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں میرے لوگ ہیں،
تو یہ بھی ہے کہ جناب وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو اس پوزیشن میں ہوں گے کہ روزانہ کی بنیادوں پر لوگوں کو ابلائز کر سکتے ہیں. تو پتہ یہ چلے کہ ساری کی ساری پی ٹی اے جو ہے وہ کیو لیگ میں واپس چلے گی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس قابل نہیں رہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ وہاں پہ اپنی پارٹی کے ساتھ لڑیں یا اپنی پارٹی کا نام یوز کریں. سو اتنا بڑا صوبہ ہے جس کی 148 کے ایم این اے کی سیٹیں ہیں 300-400 کے قریب زیادہ ایم پیز کی سیٹس ہیں. تو کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پرویز علیہ صاحب کو یہ حکومت دے دے اور پی ٹی آئی کا بندہ کوئی نہ ہو؟ بہت بڑا گیمبل ہوگا جو عمران خان صاحب نے کھیلنا ہے. اور پھر ایسا بندہ بھی نہ ہو جو ایک اس طرح بزدار صاحب کی طرح بالکل بچہ جمورہ ہو، یس مین ہو اور جو اس کو کہا جائے وہی کچھ کرے اور ان کی مرضی کے بغیر سانس لے. پرویز علی صاحب تو ایسے نہیں کریں گے. عمران خان صاحب سے وہ زیادہ مروب ہیں بھی نہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، دونوں کی اتنی بنتی بھی نہیں ہے. سو عمران خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ بہت بڑا گیمبل کھیلیں اور پرویز علی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوا دیں، چلیں کہ میری حکومت قائم رہتی ہے. اگر عمران خان صاحب نہیں بناتے، یہ بھی بتائیں آگے اگلی بات، اگر عمران خان صاحب نہیں بناتے یہ پرویز علی صاحب کو تو ان کی اپنی حکومت جو ہے اسلام آباد والے خطرے میں پڑ سکتی ہے. اگلی دفعہ پھر اگر کوئی ان کے خلاف تحریک ہے تو اعتماد آتی ہے، آلریڈی بڑی مشکل سے وہ بچے ہیں. تو پھر وہ جو لوگ باغی کیمپ ہے جو کہا جا رہا ہے، کہا جائے 16 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ابھی تک بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، ان کی تھریٹس کے باوجود بھی انہوں نے جا کے گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالا ہے. تو وہ تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد کے درمیان وہ کھل کر سامنے بھی آ جائیں گے اور اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سو عمران خان صاحب اگر اس دفعہ پھر وہ بزدار صاحب کو بچاتے ہیں تو کیا پرویز علیہ صاحب اگلی دفعہ ان کو یہاں اسلام آباد میں وزارت عظمیٰ سے بچا لیں گے؟ سو بڑی انتہائی ایک اس کے کمپلیکیٹڈ قسم کی سچویشن. عمران خان صاحب کے ہاتھ میں سارے پتے نہیں ہیں. 2-2.5 سال انہوں نے اسٹرانگلی رول کیا ہے پنجاب پہ بھی اور انہوں نے سینٹر میں بھی انہوں نے کسی کی کوئی بات نہیں مانی اور وہی کیا جو ان کی مرضی تھی. لیکن لگ رہا ہے کہ پتے جو ہے نا ان کے ہاتھ سے گرتے جا رہے ہیں. بوری میں جو سوراخ ہوئے تھے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کے وہ جو الائز ہیں یا اپوننٹس ہیں ان کا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز لیگ جو ہے وہ بالکل ان کا کل یہاں پہ اجلاس بھی ہوا ہے. میری بھی ریڈنگ یہی تھی، میں نے بات کی تھی کل رات اپنے پروگرام میں. آج میں طارق عزیز صاحب کی دیکھ رہا تھا، خبر دی دنیا میں بڑے اچھے رپورٹر ہیں، اچھی پولیٹیکل خبریں کرتے ہیں. ان کی بھی یہی تھی ایگزیکٹ، میں تو کل رات کہہ چکا تھا، آج ان کی چھپی ہے کہ نواز لیگ کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہاں پہ بزدار صاحب جو ہیں وہ چینج ہو اور پرویز علیہ صاحب آ جائیں، کیونکہ انہیں بھی خطرہ لگتا ہے کہ پرویز علیہ ان کے بندے بھی توڑ سکتا ہے اور ان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے بڑا. یہ اگلے الیکشن میں کیو لیگ دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے اور ان کے ووٹ ٹوٹیں گے. اور ان کو بزدار جیسا بندہ بالکل سوٹ کرتا ہے جو میڈیا سے نہ بات کر سکے، جو آئی کنٹیکٹ نہ کر سکے، جو کسی کے ساتھ میل جول نہ رکھتا ہو، جس پہ بہت سارے الزامات لگنا شروع ہو جائیں، جن کے خلاف ایک اچھی خاصی بڑی چارج شیٹ آ رہی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ میں آ رہی ہے، بیوروکریسی کے حوالے سے ہے. اور انہوں نے مجال ہے پنجاب میں 2.5 سالوں میں کچھ کیا ہو، چپ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ رہے. بلکہ یہ نواز لیگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ان کے ووٹ بنا رہے ہیں، وہ جتنا عرصہ وہ آ کے گزارتے جا رہے ہیں، نواز لیگ کے ووٹ بڑھتے جا رہے ہیں. لوگ شہباز شریف کو مس کرنا شروع ہو گئے کہ بزدار صاحب کے یہ بس کی بات نہیں ہے. سو انہیں تو سوٹ کرتے کہ بزدار صاحب اگلے 2.5 سال بھی رہیں اور اس کا صفایا جو ہے نا پورا ہو جائے پی ٹی آئی کا، لوگ بھول کے دوبارہ اسی طرح نام نہ لیں جیسے پیپلز پارٹی کا نام اب پنجاب میں تقریباً ختم ہو گیا. سو یہ نواز لیگ نے کہا ہے اپنے اجلاس میں کہ جب بزدار صاحب کو نہ ہٹایا جائے، اگر ہٹانے کی وہ سازش ہو بھی رہی ہے تو ناکام کیا جائے، پرویز الہی کو نہ آنے دیا. لہٰذا اب ان کی انٹرسٹ یہ آ گئی ہے کہ جناب کہ فوری طور پر یہ بزدار صاحب جو ہے نا ان کو رہنا چاہیے، یہ پرویز الہی کو نہیں آنا چاہیے. سو دیکھ لیں سیاست ایک اس کا عجیب کھیل کا نام ہے. ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں JUF کے ان کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بندے کو وہ ڈپٹی ان کو بنانے کو تیار ہیں. عبد القادر جس کا 70 کروڑ کا کہتے تھے اس کو آج انہوں نے PTI میں شامل کر لیا ہے. اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ یہاں پہ نواز لیگ جو ہے انہوں نے بزدار صاحب کو کہا کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، یہ نکما نلائق ہمیں سوٹ کرتے ہیں، ہمیں کوئی قابل کام کرنے والا ٹھیک نہیں لگتا. سو یہ سیاست کی باتیں ہیں، چل رہی ہیں. آنے والے دنوں میں مزید آپ کو پتہ سینٹ کا محاذ گرم ہو گیا ہے. آپ کے ساتھ جو نئی انفارمیشن ہے، نئی سٹوریز جو ہیں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے.